أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر 42 تک پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 کیا فرما رہا ہے اللہ ہم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یریدون وہ چاہیں گے، ان کے، یخرجوا وہ نکل جائیں، من الناری آگ سے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ سب، بخارجینا نکلنے والے، منہم اس سے، ولہم ان کے لیے، عذاب مقیم عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ عذاب میں پھنسیں گے۔ کون ہوں گے وہ؟ کافر لوگ ہوں گے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ آخرت کے عذاب کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ کفر کرنے والے بھاگنا چاہیں گے اس آگ سے، مگر ناکام رہیں گے۔ اللہ کی حاکمیت کا یقین دلا کر کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ ورنہ عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا، جو ان کے لیے ہمیشگی کا ہوگا۔ کفر وہ بد نصیبی ہے جس کی تلافی پوری کائنات دے کر بھی نہیں ہو سکتی۔ بتایا تھا نا پچھلی آیت میں کہ کہے گا کہ پوری دنیا کا سونا میں دے دوں اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن ایسی چیز نہیں ہو سکے گی۔ جو حقائق کو جھٹلاتے تھے حشر میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ کوئی کوشش ان کو اس عذاب سے نہیں نکال سکے گی۔ جہنم کے داروغے کی منت کریں گے کہ ایک دن عذاب روک دیا جائے، مگر ان کی نہیں سنی جائے گی۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تک زندگی ہے توبہ کا در کھلا ہے، وقت سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کرنے کے بجائے تو گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، کفر کر رہا ہے، غلط کاموں پر تلا ہوا ہے۔ ایسا نہ کر۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفر کرنے والے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو۔ اگلی آیت، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ سارق کسے کہتے ہیں؟ چور مرد، سارقہ چور عورت۔ تو کہا جا رہا ہے والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، ہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا سزا اس کی جو انہوں نے کیا، نکالن عبرت، من اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ، عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی عورت ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کی چیز کو بغیر بتائے اٹھا لینا، کسی محفوظ جگہ پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کو بغیر بتائے اٹھا لینا اور پھر اس کو لے لینا، اپنا اس پر اجارہ داری کر لینا، تو یہ جو ہے وہ چوری کہلاتی ہے۔ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ کون سا ہاتھ؟ سیدھا۔ اور یہ ہاتھ چوری میں استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کاٹو۔ ان کے گناہ کے مطابق انہوں نے جو چوری کی اس کی سزا ہے جو بہت ہی عبرتناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی، چند لوگوں کے مطابق 5 درہم تھی، کچھ کے نزدیک 3 درہم، جبکہ حضرت عائشہ کے نزدیک 1/4 دینار تھی۔ اس زمانے کے دینار میں 3 ماشا چاندی ہوتی تھی۔ 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا۔ پھل سبزی کی چوری، کھانے پینے کی چوری،
اور حقیر چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ہدایت تھی۔ نیز جنگل میں چرتے جانوروں کی چوری میں یا بیت المال کی چوری میں بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، دوسری سزا دی جائے گی کوئی اور۔ اگر کسی حکومت کی ذمہ داری ہے بنیادی ضروریات وہ پوری کرتا ہے، زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں نا اہم چیزیں، کھانا پینا کپڑا لتا، تو وہ حکومت دے گی، یہاں تک کہ وہ نوکریاں بھی دے گی اور ساری ذمہ داری بھی قبول کرے گی، پھر وہ ان کی چوری کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی کہ ساری ضروریات تو ہم پوری کر رہے ہیں تو چوری کیوں کی۔ وہ عبرتناک سزا بھی حکومت دے گی۔ اہل قرآن کی حکمت اور سمجھداری کی مثال ہے کہ ایسا نظام ہو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایسے نظام کو قائم کرنا، عبرتناک سزا دینا اس لیے ضروری ہے کہ ایک کو سزا ملے تو لاکھوں لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، ڈر جائیں۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دو قسم کی چوری ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے سرقہ صغریٰ اور ایک ہوتی ہے کبریٰ۔ چھوٹی چوری سرقہ صغریٰ کہلاتی ہے، چھوٹی چوری کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی لے لینا، اٹھا لینا، اور جو بڑی ہوتی ہے نا ڈاکہ ڈالنا، ٹھیک ہے، ڈکیتی کرنا، لوگوں کے جان اور مال سے کھیلنا، وقت پڑے تو اس پہ گولی بھی چلا دینا۔ تو ڈاکہ ڈالنے کی سزا تو پہلے بیان کی گئی ہے نا، اب چھوٹی چوری کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہی پھر سزا بھی دے رہا ہے کہ ہاتھ کاٹو۔ اتنی بڑی سزا ہے نا ہاتھ کاٹنا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 10,000 یا 20,000 کی چوری سے ہاتھ کاٹنا جو کہ کروڑوں کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کی تو ویلیو آپ لگا ہی نہیں سکتے ہاتھ کی، وہ تو بے مول ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حکم دینے والے کی حیثیت سے جرم کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ اس نے جس کی چوری کی ہے اس کا نقصان کیا ہے، مگر بڑی وجہ اسے پکڑنے کی یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اللہ جو سب سے بڑا ہے نا اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حقیقی حکومت اللہ کی ہے اور جو چاہے وہ سزا دے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، حکم میں بھی یقیناً حکمت ہے اور انسانیت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر اس مجرم کو ایسی سخت سزا نہ دی جاتی تو جو دوسروں کے حوصلے پست کر دیتی ہے ایسی سزا، تو اس سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں آج موجودہ دور میں بہت سے سامانے بصیرت نظر آتے ہیں، موجود ہیں۔ بڑے سے بڑا ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں اور اس کے اندر ایک سال کے جرائم کا جب ہم گراف دیکھتے ہیں تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج کے لوگ ہاتھ کاٹنے کی سزا کا سن کر پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، اسلام پر جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان جرائم کو نہیں سمجھتے جو چوری کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اگر چور کے ہاتھ کٹ جائیں تو کتنے ہی گھر بچ جائیں، آبروئیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ سودا جو بظاہر ہمیں بہت ہی کٹھن، مشکل اور بھاری لگتا ہے نا، یہ مہنگا سودا نہیں ہے، بہت بابرکت سودا ہے۔ اللہ کے تمام قوانین میں اور احکامات میں اس کی صفات کا عکس ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اسے حق ہے جو چاہے سزا دے، حکم دے۔ وہ حکیم جو ہے اس کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ چوری کرنے سے چور جتنی حق تلفی دوسروں کی کرتا ہے، اس سے زیادہ اپنے نفس پر وہ ظلم کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فمن پس جو، تابہ توبہ کرے، من بعد ظلم ہی اپنے ظلم سے، اس کے بعد واصلح اور اصلاح کی، فإنا تو بے شک اللہ یتوب علیہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، انا بے شک اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا کہ ڈاکے کی سزا میں توبہ کا ذکر آیا تھا، مگر وہاں توبہ کا اثر یہ تھا کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے حد کی سزا معاف ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق
چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کرے یا بعد۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا، کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ دل سے توبہ کرے اور اپنے معاملات درست کر لے، اور جن کا مال چرایا ہے اس کو واپس بھی کرے، یا یہ کہ وہ لوگ چور کو معاف کر دیں، یا وہ لوگ معاف کر دیں، یا یہ ان کو مال واپس کر دے۔ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر کے نیک ہو جائے، صالح بندہ بن جائے، تو وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کا داغ دھو دے گا، مگر جو شخص ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی بدنیت رہا اور گندے جذبات اپنے اندر رکھے رہا، جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچا، تو اس کا مطلب کہ ہاتھ تو بدن سے جدا ہو گیا، مگر جو اس کی گندی خصلت چوری کی بدنیتی اس کے نفس میں تھی وہ بدستور موجود رہی، اس کے اندر چمٹی رہی، اس لیے وہ خدا کے غضب کا مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے قرآن چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کرے، کیونکہ ہاتھ کاٹنے سے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ نفس کی پاکی کے لیے توبہ کے سچے آنسوؤں سے دل کو غسل دینا ہوگا۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا، قل استغفر اللہ واتوب الیہ، میں خدا سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر جب یہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم تب علیہ، اے اللہ اسے معاف فرما۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف جرم روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہیں، اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص چوری کرے اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یا چوری کے مال کا مالک اسے عدالت میں نہ لے کر جائے، تو اس کے لیے توبہ استغفار ہی کافی ہے، ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی اگلی آیت ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب دیکھیں آیت کے شروع کے حصے میں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس لیے فرمایا کہ کوئی حیران نہ ہو کہ تھوڑا سا جرم اور اتنی بڑی سزا، چوری کی اور اتنی بڑی سزا کہ ہاتھ ہی کٹ جائے۔ اس آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد تمام لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہر شخص سے خطاب ہے، یعنی جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، اللہ کے یہاں کسی کو رعایت نہیں ہے۔ ایک ملحد شاعر تھا ابو العلا، اس نے اللہ کے اس حکم پر اعتراض کیا کہ دیکھیے ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی وہ 1/4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دیا گیا، یہ عجیب نقص ہے، استغفر اللہ۔ اس نے اللہ کے حکم میں نقص نکالا، اس نے قرآن پر اعتراض کیا اور پھر سزا کے ڈر سے فرار بھی ہو گیا۔ پھر بہت سے علماء نے اس کا جواب لکھا، جس میں سے قاضی عبدالوہاب صاحب کا جواب سننے کے لائق ہے۔ جب تک ہاتھ امین تھا، یہ جواب ہے ان کا، جب تک ہاتھ امین تھا قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قدر ہو گیا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا گیا۔ سزاؤں کا ایک مقصد گناہوں سے روکنا بھی تھا۔ ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں، اور چوری سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کم مقرر کیا تاکہ لوگ چوری سے بچیں۔ یہ عام خطاب کے ساتھ تنبیہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخشے، کسی کو اس کے حکم پر چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائے، یہ نہ خود اس کے احکامات پورے کرنے سے اجتناب کرے، نہ دوسروں کو گناہ کرنے کا مشورہ دے، اور نہ کسی دوسرے کی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرے کہ یہ میں گناہ اگر کر لوں تو فلاں جو ہے وہ بہت بڑے عہدے پر ہے، یہ مجھے بچا لے گا، اس کی بڑی پہنچ ہے۔ وہ صرف اللہ کی شریعت کی پیروی کرے،
اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس وقت لوگوں نے ان سزاؤں سے بچنے کے لیے بہت سے چور دروازے نکال لیے تھے کہ یہاں تک کہ یہ قوانین بے اثر ہو کر رہ گئے تھے۔ دراصل ان قوموں نے اللہ کی وحدانیت کو سچے دل سے مانا ہی نہیں تھا، جس کی اس آیت میں یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ جو کافر گناہ کر کے مر جاتا ہے عذاب پاتا ہے، اور جو زندگی میں توبہ کر لیتا ہے اسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور جو جانتا ہے کہ میں اپنی قدرت سے بخشنے والا ہوں اور اس نے بخشش مانگی تو اپنی قدرت سے میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، کوئی مانگے نہ مانگے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں جسے چاہے بخش دوں، جسے چاہے نہ بخشوں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ مطلب ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کا دعویٰ کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط بات سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ لم یأتوک یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کا ارادہ کیا کہ آپ ان کا فیصلہ یہود کی خواہش کے مطابق کر دیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا، جس کی سزا توریت کے مطابق سنگسار کرنا تھی۔ یہ سزا موجودہ توریت میں بھی موجود ہے، لیکن یہودیوں نے اس سزا کو چھوڑ کر منہ کالا کرنے کی اور کوڑوں کی سزا مقرر کر رکھی تھی۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سزا میں بھی کمی ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے احکامات توریت کے مقابلے میں نرم ہیں، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرائیں تو نرم فیصلہ ہو جائے۔ اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینے میں رہنے والوں کچھ یہودیوں کو، جن میں سے کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور تاکید کی کہ سنگساری کے علاوہ فیصلہ قبول کر لینا، مگر اگر سنگساری کا فیصلہ ہوا تو آپ نے قبول نہیں کرنا۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ پاک نے انہیں بتا دیا کہ ان کی سزا سنگساری ہی ہے۔ وہ یہ سن کر بوکھلا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے عبداللہ بن سلام، جو کہ ایک یہودی عالم تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کی کتاب میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ تو
توریت کا حکم پڑھ کر سنا دیا جس میں زنا کی سزا سنگساری بیان ہوئی تھی، اور عالم نے بتایا یہ سزا غریبوں پر تو ہم لاگو کر دیتے ہیں لیکن امیروں کی سزا صرف معافی مانگنا تھی۔ آہستہ آہستہ ہم نے یہ آیت ہی فراموش کر دی اور غریبوں میں بھی اس سزا کو رائج نہیں کیا، ختم کر دیا۔ اور علماء میں سے بھی اور عام لوگوں میں سے بھی جو کہ توریت کو جانتے تھے، کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اب اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دراصل یہودیوں کے جو پیشوا تھے نا، وہ جھوٹی جھوٹی باتیں توریت سے منسوب کر دیتے تھے، دراصل وہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہوتی تھیں، اور لوگ بھی ایسی باتیں سننا چاہتے تھے، شوق سے سنتے تھے، یقین کر لیتے تھے، چاہے وہ توریت کے احکام کو پہلے سے جانتے بھی ہوں، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ یہ بات جو ہو رہی ہے پیشوا صاحب جو کر رہے ہیں بالکل خلاف کر رہے ہیں، پھر بھی مان لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا حکم نہیں ہے، ان کے پیشواؤں نے پیسے لے کر تبدیلی کی ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کی بات ہوتی تھی اس لیے بڑی خوش اسلوبی سے مان جاتے تھے۔ اس سے ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، بلکہ ان یہودیوں اور منافقوں کو آپ کے پاس بھیج دیا جو لوگ آئے تھے، اسی لیے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف سن کر لوگوں کو مطلع کر دیں۔ چونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے اور اللہ کسی کو زبردستی راہ راست پر لا کر پاک نہیں کرتا، جو ہٹ دھرمی دکھائے خاص طور پر اس کو ضد پر اڑا ہوا ہو، یہ پاکیزگی انہی کو عطا ہوتی ہے جو حق کی طلب رکھتے ہیں، سچے دل سے خلوص کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ ایسوں کو پاکیزگی سے محروم کر دینا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہود کا من بھاتا کھاجا کیا تھا؟ جھوٹ۔ یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، انہیں جھوٹی گواہی، جھوٹی عدالت، جھوٹا فیصلہ چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے گھبراتے ہیں اور یہود کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ شوق سے آتے ہیں اور نہ ہی ہدایت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو پڑھ کر سیکھ کر لائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ یہود کے علماء اور لیڈروں کی طرف ہے جن کا یہ حال بیان ہوا ہے۔ یہ لوگ کتاب کے الفاظ کو موقع محل کے حساب سے چینج کر دیتے ہیں، جس سے حکم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو سزائیں جرائم کے سلسلے میں بیان ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بھی تعزیر ان کے ترامیم کی وجہ سے سلامت نہیں رہ سکی۔ دوسرا یہ کہ یہ یہود ان منافقین کو سکھا پڑھا کر بھیجتے ہیں کہ فلاں فیصلہ ہو تو قبول کرنا ورنہ قبول نہ کرنا۔ جو لوگ ایسے فتنے کا ساتھ دیتے ہیں، فتنے کاروں کے ہتھے چڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ کر ان کو غم نہ کھاؤ، اپنی جان نہ کڑھاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جس طرح ان لوگوں کے لیے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عظیم عذاب ہے، اسی طرح ہر اس شخص کے لیے بھی عذاب اور رسوائی ہے جو ایسا ظلم اور گناہ کرے گا۔ اللہ کے احکام میں تغیر کرنے والا کبھی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے سماعون، جاسوسی کرنے والے، للکذبی، جھوٹ کے لیے، اکالون، بڑے کھانے والے، للسحتی، حرام، فَإِن، پس اگر، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں، فحکم، تو فیصلہ کر دیں آپ، بینہم، ان کے درمیان، او یا آرزو، منہ پھیر لیں، انہم، ان سے، وَإِن، اور اگر، تُعْرِض، آپ منہ پھیر لیں، انہم، ان سے، فلن، تو ہرگز، یضروکا، آپ کا نہ بگاڑ سکیں گے، شیئن، کچھ بھی، وَإِن، اور اگر، حکمتا، آپ فیصلہ کریں، فحکم، تو فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسطی، انصاف سے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو بامحاورہ ترجمہ، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز نہیں تجھے کچھ نقصان پہنچائیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی وہی واقعہ جو پچھلی آیاتوں میں گزرا ہے اسی کے بارے میں خاص روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں پر خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہود کے،
کہ جو جھوٹی گواہیوں پر پیسے لے کر انصاف کے خلاف فیصلے کرتے تھے تاکہ ان کو رشوت پہنچ جائے یا کوئی نہ کوئی ناجائز فائدہ یہ لوگوں سے حاصل کر سکیں۔ اس وقت تک یہودی باقاعدہ اسلامی ریاست کی رعایا نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدوں پر ہوتے تھے، جس کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل ہوتی تھی اور ان کے مقدمات کے فیصلے ان کے قانون کے مطابق ان کے اپنے جج ہی کیا کرتے تھے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے صرف اس لالچ میں لاتے تھے کہ شاید اسلام کے مطابق فیصلہ ہونے پر ہمیں کچھ نرمی مل جائے، کیونکہ تورات میں جو سزائیں ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور اسلام میں جو سزائیں ہیں کچھ نرم ہیں، یا فیصلے میں ہمارے کچھ نرمی ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے اور ہم اپنے مذہب کے فیصلے کی کڑی سزا سے بچ جائیں۔ یہاں اس مقدمے کی طرف اشارہ ہے کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا، یعنی کہ زنا میں ملوث پائے گئے۔ تورات کی روح سے ان کی سزا سنگساری کرنا بنتی تھی، یعنی رجم، لیکن یہود اس سزا سے بچنا چاہ رہے تھے، کنی کترا رہے تھے۔ اس پر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرپنچ بنا لیں، اور اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی ہمیں حکم دیں گے تو ہم فوراً قبول کر لیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہم ان سے ان کا حکم قبول کرنے پر معذرت کر لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو رجم کا حکم دیا۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے اپنی خود ساختہ سزا بنائی ہوئی تھی نا، اس کا ذکر کر دیا کہ منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا کر کے سوار کرنا اور کوڑے مارنا اس کی سزا ہے۔ رجم یعنی سنگساری کے بجائے یہ سزا بتائی۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا شادی شدہ زانیہ اور زانی کی یہی سزا ہے؟ تو پھر انہوں نے اسی بات کو دہرا دیا۔ لیکن ابن سوریہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اس وقت کا، تو وہ خاموش رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور کہا، خدا کی قسم جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور تمہیں شریعت عطا کی طور پر، کیا واقعی تورات میں شادی شدہ زانی زانیہ کی یہی سزا ہے؟ تو ابن سوریہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، لیکن جب ہمارے ہاں یہ گناہ عام ہو گیا تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی چھوٹا غریب یہ حرکت کرتا تو اسے رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب لوگوں میں اس بات پر ناراضگی پیدا ہونے لگی تو حکومت نے تورات کو بدل دیا، اس کے اس حکم کو ہی بدل دیا، اور یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر الٹے منہ سوار کرا کے چکر لگوائیں۔ یہاں پر حرام سے مراد وہ رشوت ہے جو یہودی پیشوا تورات میں تبدیلی کر کے لیتے تھے۔ جو یہودی فیصلہ کرانے آئے تھے ان سے جنگ بندی کا تو معاہدہ تھا نا، مگر وہ باقاعدہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو انکار کر دیں، اور یہ بھی نہ آپ پرواہ کریں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو نبی تھا پھر بھی ہمارا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کچھ بھی تمہارا اے نبی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی، ورنہ تمام شہریوں کا فیصلہ ملک کے عام قوانین میں ان کا فیصلہ بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے، جو کہ اقلیت ہوتی ہے یا دوسرے شہری ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے خاص جو مذہبی قوانین ہوتے ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، یہ فیصلے ان کے اپنے جج کرتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق۔ جھوٹ اور رشوت نظام عدل کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ اور یہ رشوت یہودی اس کے دل دادا تھے، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے پوری امت سے گویا عہد لیا گیا ہے کہ کوئی اپنے کا فیصلہ کرنا ہو یا کسی غیر کا فیصلہ کرنا ہو، آپ نے انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اسی انصاف اور قانون کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو معزول کر دیا اور اس امت کو برپا کیا ہے جو اب مسلمان کہلاتی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ خدا کی محبت کسی نسل خاندان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عدل اور انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جو جب تک اس کو قائم رکھے گا اور خود اس پر قائم رہے گا، اللہ بھی اس کو اپنا دوست رکھے گا، اور اللہ کا دوست بننا بڑی بات ہے، یقیناً آخرت اور دنیا میں وہ فلاح پانے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے آج آیت نمبر 42 تک تفسیر کی ہے، مختصر تفسیر کی ہے، تو اللہ پاک ہمیں کچھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔